شیخ صاحب یہ فرمائیے، نبی علیہ السلام، اب میں جو بات کر رہا تھا بات آ گئی جانور پر، اور تو آپ کی جو شفقتیں، آپ کی جو محبتیں، آپ کی جو رحمتیں تھیں وہ تو بے پایاں تھیں، بے انتہا تھیں. تو ریاست مدینہ میں جانور یہ بھی سیراب ہو رہے تھے آپ کی شفقتوں محبتوں سے؟ اور اگر ایسا ہے تو ہمیں بتائیے. ہمیں آج تو انسان محروم ہے، تو ریاست مدینہ کا حال بتائیے. جی یوسف بھائی، بالکل ریاست مدینہ ایسی خوبصورت ریاست تھی، اور نبی علیہ السلام کی جو شفقتیں رحمتیں تھیں سبحان وہ ایسی مثالی تھیں کہ انسان تو انسان، ہوائیں فضائیں واہ، اور ماحول سبحان اللہ. اور چرند پرند، کوئی چیز بھی ایسی نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شفقتوں سے محروم ہو. کیا بات. ہر ایک کے اوپر آپ کی بے انتہا شفقتیں تھیں. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو عزیز علیہ ما عنتم سبحان اللہ. حریص علیکم کیا بات. بالمؤمنین رؤوف الرحیم کہا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم. یعنی قرآن گواہی دیتا ہے کہ آپ نرم دل تھے، مہربان تھے، شفیق تھے، خلیق تھے. یعنی سبحان اللہ. مدنی حکمران، ایسا حکمران تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی شفقتیں بے انتہا تھی، اور ہر ایک کے لیے تھی، جانوروں کے لیے بھی تھی. جس کی ایک بڑی مشہور و معروف واقعہ جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، سنن ابی داود کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے کر جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک اونٹ جو ہے وہ بلبلانے لگا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پریشانی کا اظہار کر رہا تھا نبی علیہ السلام کو دیکھ کے. تو نبی علیہ السلام کی طرف اس نے اپنی نظریں کی ہوئی ہیں. سبحان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو وہ ایک نوجوان آدمی صحابی وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ آپ کا اونٹ جو ہے یہ آپ کی شکایت مجھے کر رہا ہے کہ آپ چارہ اس سے کم ڈالتے ہیں اور کام اس سے زیادہ لیتے ہیں. بالکل. یعنی آپ کی شفقتیں ایک جانور کے لیے کس قدر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر پتہ کر لیا، احساس ہو گیا آپ کو کہ اس کو چارہ کم ڈالا جاتا ہے اور بوجھ اس پہ زیادہ ڈالا جاتا ہے. تو رسول رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. اسی طرح ایک بڑا اور بھی معروف واقعہ کہ ایک چڑیا جو ایسے پرندہ جو ہے نا اوپر منڈلا رہا تھا، پریشان پھر رہی تھی. ہاں بالکل، قافلہ جو جا رہا تھا تو وہاں پہ وہ منڈلا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کس نے تنگ کیا ہے؟ تو پتہ چلا کہ فلاں فلاں نے ان کے بچوں کو اٹھایا ہوا ہے. یعنی انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے جانوروں سے، پرندوں سے، کھیلنے کے لیے بھی لے لیتے ہیں. تو کہا کہ انہوں نے بچے اٹھا لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کو تنگ کر رہے ہو، ان کے بچے واپس لٹاؤ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں جانوروں کے لیے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں جو ہے نا وہ پرندے جو تھے ان کے لیے بھی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں تھیں، اور امت کے لیے ضرب المثل ہیں اور مثالی ہیں کہ آنے والی نسلوں کے لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمتیں اور شفقتیں یہ پھیلیں تو حکمران نہیں بلکہ ہر طبقے کے لوگوں کے لیے نبی علیہ السلام کی یہ صورت اسوہ حسنہ ہے کہ وہ مشعل راہ بنائیں اور امت کے اندر شفقتیں رحمتیں پھیلائیں.